ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ 2 جمعوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ اور اس سے متعلقہ چند چیزیں آپ حضرات کے گوش گزار کیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے ایمان لانے پر فرشتوں نے جشن منایا آسمانوں پہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان جو گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا، لما اسلم عمر نزل جبریل فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر کے اسلام لانے پر اہل سما جو ہیں آسمان والے فرشتے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور حضور نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ یا رب ذوالجلال عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو ترقی عطا فرما۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لکیک الشیطان سالکن فجن الا سلک فجن غیر فجک۔
کہ اے عمر بن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان کسی رستے پہ چل رہا ہو، سامنے سے تو آ جائے، اگر تیرے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے شیطان کا، تو تیری ہیبت کی وجہ سے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے دوسرے رستے پہ چلا جاتا ہے۔ ما لقیک الشیطان سالکا فجا الا سلک فجا غیر فجک، تیرا وہ رستہ ہی چھوڑ جاتا ہے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اتنی تیری ہیبت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے مظہر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا ظہور حضرت فاروق اعظم سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کسی آیت یا حدیث میں نہیں ہے کہ شیطان آپ کے سائے سے بھاگتا ہو، یا جس رستے حضور چل رہے ہوں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہو، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا مطلب کہ آپ کا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا؟ نہیں، بڑا نہیں ہے۔ حضور تو رحمت للعالمین ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ شیطان آیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگا کہ آپ پر ایک آیت اتری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پر تو روزانہ ہی آیتیں اترتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ایک آیت اتری ہے جس نے مجھ کو بھی اپنے دامن میں لے لیا۔ فرمایا کون سی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سبحان اللہ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا میں نہیں عالمین میں شامل، عالمین میں۔ حضور نے فرمایا تو بھی عالمین کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مردود بنا کے نکالا ہے، ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب بھی کوئی اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ ایک تھپڑ میرے منہ پہ رسید کرتا ہے۔ فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مہربانی کیجئے یہ تھپڑ لگنے بند ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا جا، آج کے بعد تجھے تھپڑ نہیں لگیں گے۔ تو حضور تو رحمت للعالمین ہے، لیکن حضور کے جلال کا مظہر ہیں حضرت فاروق اعظم۔ جیسے دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اب کسی حدیث میں یہ نہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ایک سورت نہیں، دو سورت نہیں، پورا قرآن پاک پڑھ لو۔ تو اب اس اذان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے، حالانکہ مرتبہ تو ظاہر بات ہے قرآن پاک کا ہی بلند ہے، لیکن اذان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت فاروق اعظم کو جو بھی درجہ مرتبہ کمال ملا ہے حضور کی نسبت سے ہے، حضور کی بارگاہ سے ملا ہے، حضور کے جلال کے مظہر ہیں۔ بزرگ اس کو ایک یوں مثال کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی بزرگ کسی جگہ جائیں اور وہاں آگے کوئی کتا ہو، وہ ان کو دیکھ کے بھونکے اور کاٹنے کے لیے دوڑے، وہ واپس آ جائیں، آ کے ایک مضبوط سی لاٹھی پکڑ لیں، پھر ادھر جائیں۔ اب جب وہ دیکھے گا آدمی تو وہی ہے لیکن ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو لاٹھی کو دیکھ کے وہ بھاگ جائے گا۔ تو اب یہ نہیں کہ وہ لاٹھی جو ہے وہ بزرگ سے بڑھ گئی، نہیں، اس کی خصوصیت ہے، اس کو دیکھ کے کتا بھاگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ لاٹھی عطا فرمائی، جہاں سے حضور کے جلال کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم
سے فرمایا کہ شیطان اس رستے سے بھاگ جاتا ہے جدھر تو چل رہا ہوتا ہے، اور ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے مظہر ہیں، چنانچہ اس کا ظہور پھر ہوتا رہا۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن تھا منافق، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے وہ منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا کوئی دنیاوی معاملات پہ تھا، کھیتوں کو پانی وغیرہ لگانا، اوپر سے جو پانی آ رہا ہے چشمے کا پہاڑ سے، تو اب وہاں ان کا جھگڑا کہ کون پہلے پانی لگائے اور کون بعد میں لگائے اور کیسے لگائے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ بات بڑی، انہوں نے کہا لڑائی جھگڑا کی بجائے یہ ہے کہ کسی کو حکم مان لیا جائے، کسی سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ اب یہودی بے شک وہ حضور کی رسالت اور نبوت کو نہیں مانتے، لیکن اس کو یہ یقین تھا کہ حضور حق سچ کا فیصلہ کریں گے، جو حضور فیصلہ فرمائیں گے وہ حق پہ مبنی ہوگا، وہاں کسی کی رعایت نہیں ہوگی، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب اسے تو نہیں معلوم تھا کہ یہ اندر سے منافق ہے، تو وہ تو مسلمان سمجھتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ بے شک مسلمان ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہاں اس چیز کی رعایت نہیں کی جائے گی، معاملہ دنیاوی ہے، کھیت کو پانی لگانے کا ہے، تو وہاں تو حق کو دیکھا جائے گا، اور حق میرا بنتا ہے، اس لیے میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو اس نے کہا چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ منافق نے بھی یہ سمجھا کہ حضور میری رعایت کریں گے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اندر سے انہیں کیا پتہ، اب اس کو تو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو دلوں کی بھی خبریں دی ہیں، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دونوں اپنا معاملہ لے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دونوں کے دلائل کو سنے، حالات و واقعات دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ یہودی کا حق بنتا تھا، اس کے حق میں فیصلہ آپ نے دے دیا۔ اب وہاں تو وہ بولا نہیں جو کلمہ پڑھتا تھا اوپر سے، باہر نکلے تو کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں۔ وہ یہودی حیران رہ گیا، بھئی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا نام لے کر تم مسلمان ہوئے ہو، ان کا فیصلہ تمہیں منظور نہیں تو اور کس کا فیصلہ منظور ہوگا؟ اس نے کہا چلو عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ بھی حق سچ کا فیصلہ کریں گے، وہ بھی روح رعایت نہیں کریں گے، چلو بھئی ان کے پاس چلتے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس آ گئے اور آ کر کہا جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں، ہمارے درمیان یہ نزاع ہے، جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو خطاب کے بیٹے کی یہ کیا جرت کہ وہ فیصلہ کرے، جاؤ حضور کے پاس جا کے فیصلہ کرواؤ۔ اب وہ جو مسلمان تھا اوپر سے، وہ منافق، وہ خاموش ہے۔ یہودی نے کہا جی ہم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، وہاں تو یہ بولا نہیں ہے اور باہر نکل کے کہتا ہے مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ میں تو خود حیران ہوں کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا فیصلہ تمہیں منظور نہیں تو کس کا فیصلہ منظور ہوگا؟ وہ کہنے لگا جی اصل میں انہوں نے بات صحیح توجہ سے سنی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں بغیر سنے اور بغیر ثبوت کے کسی کو فیصلہ کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہودی نے کہا جی نہیں، انہوں نے بات سنی ہے اور دلائل کو سنا ہے اور پھر سب کچھ پوری تحقیق کے بعد انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کو بار بار اس بات کی تحقیق کر لی کہ واقعی حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں اور حضور نے یہ فیصلہ کیا ہے۔
وہ اپنی بات پہ رہنے جی انہوں نے توجہ سے نہیں سنا تھا، تو اس لیے آپ فیصلہ کریں گے، آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے۔ فرمایا میں جو فیصلہ کروں گا وہ منظور ہوگا؟ کہا جی بالکل آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر سے تلوار لاتے ہیں، اور تلوار لا کے ایک وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ فرمایا جس کو میرے آقا کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کے لیے عمر کی تلوار کا یہی فیصلہ ہے۔ اب اس کے جو ساتھی تھے نا منافق کے، انہوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو جی ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تیرا فیصلہ تسلیم نہ کر لیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ انداز ذرا دیکھیے، رب تو سب کا ہے، عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین ہے سارے جہانوں کا، ساری مخلوقات کا، آسمانوں زمین جنت دوزخ فرشتے جن انسان، شجر حجر جمادات نباتات حیوانات، ہر چیز کا رب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مجھے ناز ہے تو محبوب تیرا رب ہونے پر ناز ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، محبوب تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ تیرے فیصلے کو تسلیم کر لیں اپنے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان میں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں دل کے اندر بھی کوئی میل اور خلش نہ وہ محسوس کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ایسے مان لیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فیصلہ فرما دیا کہ حضرت فاروق اعظم نے ایک منافق کو قتل کیا ہے، کسی مومن کو قتل نہیں کیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو عام مفسرین نے جو واقعہ لکھا ہے اس کا شان نزول، وہ یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، حضور کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ان کا اور ایک انصاری کا ایک جھگڑا ہوا پانی لگانے کا۔ تو دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے دونوں کی بات سنی۔ حضرت زبیر بن عوام ان کا حق تھا، ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو وہ جو انصاری تھے وہ ناراض ہوئے، انہوں نے کہا یہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرا محبوب حق پر فیصلہ کرتا ہے، اور مومن وہی ہوگا جو میرے محبوب کے فیصلے کو من و عن تسلیم کرے گا۔ اگر میرے محبوب کے فیصلے پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے اس کے ضمن میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، کہ اس واقعہ کو دو طرح انہوں نے روایت کیا ہے۔ اختصم رجلان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقضى بینہما، دو آدمیوں نے جھگڑا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی معاملہ میں، تو حضور نے ان کو فیصلہ کیا۔ فقال المقضی علیہ، جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا ردنا الی عمر بن الخطاب۔ ایک روایت یہ ہے کہ
کہ ان رجلین اختصما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضا للمحق علی المبطل، جس کا حق تھا اس کے حق میں حضور نے فیصلہ کیا، جس کا حق نہیں تھا اس کے خلاف. تو جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اس نے کہا لا ارضا، میں راضی نہیں ہوتا. فقال صاحب ما تريد، تو دوسرے نے کیا چاہتا ہے؟ کہا ان نذهب الى ابی بکر الصدیق، یعنی وہاں سے تو نہیں، باہر آ کے اس نے کہا کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کس کا فیصلہ؟ چلو ابو بکر کے پاس. فذهب الیہ، حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے. فقال الذی قضى له، کہ جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا اس نے حضرت صدیق اکبر سے کہا بھائی قد اختصمنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقضى لی، کہ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں، حضور نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا انتم علی ما قضى بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے وہ آخری فیصلہ ہے، اس فیصلے کی کہیں اور اپیل نہیں ہوتی، جاؤ. وہاں سے وہ باہر نکلا، اس نے کہا نہیں عمر بن خطاب کے پاس جائیں گے. پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے اور آگے پھر وہ واقعہ. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس نے خود کہا جی ہمیں فاروق اعظم کے پاس بھیج دیجیے جس کے خلاف فیصلہ ہوا. ظاہر بات ہے وہ منافق تھا. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بھائی اس کے پاس چلے جاؤ، عمر فاروق کے پاس چلے جاؤ. تو جب وہ دونوں حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے، حضرت فاروق اعظم نے دونوں سے اچھی طرح تحقیق کی. انہوں نے کہا حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے فیصلہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں ہمیں حضرت فاروق اعظم کے پاس جانا ہے. بہرحال واقعہ ایک ہی ہے، روایت میں 2-3 طریقے ہیں کہ حضور نے فیصلہ فرما دیا تو پھر اس نے کہا جی مجھے منظور نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت فاروق اعظم نے پہلے تو کی تحقیق کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ حضور کے پاس گئے، حضور نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں کیا ہے. فقال عمر مکانکما حتی اخرج الیکما فاقضی بینکما فاقضی بینکما. حضرت فاروق اعظم نے کہا ٹھہرو بھائی میں جاتا ہوں گھر میں اور پھر آ کے تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں. فخرج الیہما مشتملا علی سیفہ فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتلہ. وہ جس نے حضور کا فیصلہ منظور نہیں تھا، کہا تھا کہ مجھے حضرت فاروق اعظم کے پاس چلو جاؤ، حضور سے کہا تھا کہ ہمیں ان کے پاس بھیجیے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا. دوسرا جو تھا وہ بھاگا اور بھاگ کے حضور کی بارگاہ میں آیا. کہا حضور آپ نے ہمیں وہاں بھیجا تھا یا اس نے وہ ہمیں وہاں لے کر گیا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو تو قتل کر دیا جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں تھا. وَلَوْلَا أَنِّي أَعْجَزْتُهُ لَقَتَلَنِي، شکر ہے میں بچ گیا ہوں، کیونکہ آپ کے فیصلے کے بعد حضرت فاروق اعظم کے پاس جانے میں اس جرم میں تو کم از کم میں بھی شریک تھا، شکر ہے میں بچ گیا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت اظن ان يجترئ عمر على قتل مؤمن. حضور نے فرمایا میرا تو نہیں خیال کہ فاروق اعظم کسی مومن کو قتل کریں گے. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ محبوب جو آپ کا فیصلہ مانتا نہیں ہے وہ مومن ہے ہی کب. حضرت فاروق اعظم نے جو اس کو قتل کیا ہے تو کسی مومن کو نہیں، منافق کو قتل کیا ہے. جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مومن ہے ہی کب. چنانچہ فحضر دم ذلک الرجل، حضر کہتے ہیں کسی کا خون ضائع چلا جائے، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی دانستہ جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کا قصاص ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اور اگر کوئی غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، دانستہ جان بوجھ کے ارادتاً قتل نہیں کیا ہے، تو اس کی پھر دیت ہوتی ہے، قصاص نہیں بلکہ دیت، یعنی خون بہا دیا جاتا ہے، اس کی خون کی قیمت ادا کی جاتی ہے. اور اگر بعض معاملات میں ایسا قتل ہوتا ہے جہاں اس کا دم ہدر جاتا ہے،
یعنی جیسے مثلاً ڈاکو کہیں گئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آگے سے جو جن کے ڈاکہ ڈالا انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اس کا دم حدر ہے، نہ اس کا قصاص ہے نہ اس کی دیت ہے۔ کیوں؟ وہ خود گئے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ تو حدر کا معنی ہوتا ہے کسی کے خون رائے گاں جائے، جس کی قصاص بھی نہیں ہے اور دیت بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں فَحَدَرَ دَمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، اس کا خون جو اس کو حدر قرار دیا، بھائی نہ تو اس میں قصاص ہے اور نہ ہی اس کی دیت ہے، کہ یہ مومن تھا ہی نہیں کہ اس کو۔ یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اب دنیا میں جب بھی دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کو اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے وہ جاتا ہے، اور جب کسی عدالت میں کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں کوئی نہیں بول سکتا۔ اگر وہاں اس کے خلاف آواز اٹھائے گا تو توہین عدالت ہو جاتی ہے کہ جی یہ کورٹ کی توہین ہوئی ہے، پہلے اتنی سزا تھی اب اس کی اتنی سزا ساتھ۔ لیکن باہر جا کے گھر میں بیٹھ کے اپنی مجلس میں تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے بھی جج نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا ہے، قاضی صاحب نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا انہوں نے رشوت لے لیا، یہ ہوا وہ۔ گھر میں تو سب کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب آپ جو فیصلہ فرمائیں اس فیصلے کو من و ان تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ کے فیصلے کے بارے میں دل کے اندر بھی کوئی خلش نہ پائیں۔ اگر دل میں بھی یہ خیال آئے نا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ہے تو پھر بھی مومن نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں کے خلاف وہاں تو نہیں بول سکتے، لیکن دل میں تو آتا ہے بھی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ گھر میں آدمی اپنی مجلس میں ہر کوئی کہہ سکتا ہے بھی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا ہے، جج نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، لیکن حضور کی عدالت وہ عدالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا تو مومن نہیں ہے، اور اگر دل میں بھی خلش ہو حضور کے فیصلے کے بارے میں تو پھر بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مومن تبھی ہوں گے جب آپ کے فیصلے کو من و ان تسلیم کریں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا ظہور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہوتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، بہت سے واقعات احادیث کو دیکھیں کہ جہاں پر بھی اس طرح کی ضرورت پڑی نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو بھی آپ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے یا کسی قسم کی اسلام سے انحراف کرتا ہے تو اس کا فیصلہ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کیا کرتی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کے مظہر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔